بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے لے کے 60 تک ہم ترجمہ تفسیر کریں گے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا زہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کے باوجود بھٹک جاتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کر دی اور بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جب آپ کو سمجھ آ جائے، جب میری قدرت پہ آپ کو مکمل یقین ہو جائے، بھروسہ کر لو، جب آپ کو دین کی سمجھ آ جائے، تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پہ آئے ہوئے بندوں کو نہیں ٹھوکر مارتے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں خالی ہاتھ لوٹاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ معاف اس لیے کیا ہے تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آئے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اسی لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو،
جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یعنی کہ وہ غلطی پر غلطی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار معاف فرما رہے ہیں۔ وہ غلطی پر غلطی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ان پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس کے دروازے پر جاتے ہیں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ایک چھوٹا سا آنسو بہاتے ہیں، وہ مالک اتنا رحیم ہے، آپ چاہے جتنے بڑے گناہ لے کے اس کے دروازے پہ چلے جائیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جاتے ہیں تو اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب سچا وعدہ کرتے ہیں تو وہ شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کی ناشکری کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بار بار معاف فرما رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونیوں سے نجات دی ہے، پھر انہوں نے بچھڑا پوجنا شروع کر دیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی معاف کر دیا ہے، ان کا وہ بھی گناہ معاف کر دیا ہے، پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا رب دکھاؤ گے تو ہم پھر یقین کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی یا وہ بجلی گری اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا ہے، پھر ان کو بھوکا احساس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی نچھاور کر رہے ہیں ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان پہ انعام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہے کہ وہ سرکشی اور بغاوت سے باز ہی نہیں آ رہے۔